بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجانیس، میری طرف سے پورے پاکستان کو السلام علیکم۔ ڈیفینڈر آف پاکستان، جب میں ڈیفینڈر آف پاکستان کی بات کرتا ہوں تو ان اداروں کی، ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو ہماری آزادی اور سلامتی کے ضامن ہیں، جو دن اور رات ہماری آزادی اور سلامتی کے لیے اس وقت بھی اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ میں اپنے قومی اداروں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی مسلح افواج کی بات کر رہا ہوں۔ ہر ادارے میں جس طرح کسی کے آنے اور جانے کے ایک طریقہ کار موجود ہوتا ہے، کچھ افسرز آتے ہیں، کچھ ریٹائر ہوئے آتے ہیں، کچھ چلے آتے ہیں، اسی طرح ہماری مسلح افواج میں بھی ایک طریقہ کار موجود ہے جس کے تحت لوگ انٹر ہوتے ہیں اور اپنی سروس پوری ہونے پہ ریٹائر ہو کے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ لیڈرشپ ہو، چاہے جونیئر لیول کے افسران ہوں، سپاہی ہوں، کوئی بھی ہوں۔ لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے، خواہ مخواہ اس پہ بحث کی جا رہی ہے۔ ہماری لیڈرشپ کے حوالے سے جو چینجنگ ہونے والی ہیں وہ ایک نارمل طریقہ ہے، جس طرح کہ ہماری الحمدللہ ایک ویل ڈسپلنڈ، ویل آرگنائز آرمی ہے، پوری دنیا میں جانی مانی اور پہچانی جاتی ہے، لیکن اس کو خواہ مخواہ کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے۔ ایک سمپل طریقہ ہے، ایک سمپل طریقے کے تحت ملٹری لیڈرشپ آتی ہے، اپنی سروس پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے چیف آتے ہیں، وہ اپنی سروس پوری کرتے ہیں اور وہ چلے آتے ہیں۔ یہ ایک ان کا انٹرنل پروسیس ہے، اس میں کسی کو، مجھے، آپ کو، کسی کو بھی خواہ مخواہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کرنی چاہیے، نہ میرا کام ہے، نہ کسی اور کا کام ہے۔ میرا کام ہے جو میں کروں، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں۔ لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کیا جا رہا ہے اور اس کو خواہ مخواہ متنازع بنایا جا رہا ہے، جو کسی بھی طور پہ برداشت نہیں ہوگا، برداشت کے قابل نہیں ہے۔ میں اس وقت کی لیڈرشپ بات کروں، ہمارے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی بات کروں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی لیڈرشپ میں جہاں مسلح افواج کے لیے بہترین خدمات انجام دی، وہاں پاکستان کے لیے بھی جب سول گورنمنٹ کو ضرورت پڑی، ہمارے جنرل صاحب نے، چاہے فیٹف کا معاملہ ہو، اس میں انہوں نے بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا، آرمی نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا، جی ایچ کیو میں ایک سیل بنایا گیا، اس نے بڑا کام کیا۔ انڈیا نے بڑی کوشش کی ہم گرے لسٹ میں رہیں، لیکن الحمدللہ ہماری فوج کی اور ہمارے جنرل قمر جاوید صاحب کی انتھک محنت کی وجہ سے ہم گرے لسٹ سے باہر آئے۔ اس کے علاوہ میں اگر بات کروں، ریسنٹلی آئی ایم ایف کا $1.2 بلین جو ہمیں نہیں مل رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ نیگوسیشن جاری تھی، اس میں بھی ہمارے جو موجودہ چیف ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ انہوں نے جو آئی ایم ایف کے حکام ان کے ساتھ بات کی، امریکی حکام کے ساتھ بات کی اور وہ جو انسٹالمنٹ ہماری رہ گئی تھی اس کو ریلیز کرایا۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان کی ایک اور خدمات جو بڑی زبردست ہے، کرتارپور راہداری، جو کچھ عرصے پہلے جس کے لیے سکھ برادری جو ہے وہ عرصہ دراز سے اس کا شکار تھی کہ کرتارپور جو ایک راہداری جو ان کا ریلیجیس ایک ورشپ پلیس ہے، وہاں جانے کے لیے وہ بند تھا، اس کے لیے ہمارے جنرل قمر جاوید صاحب نے بڑا ایفرٹس کی اور وہ راہداری کے لیے کام کیا، اور وہ راہداری اب جو سکھ برادری ہے بڑی ایزیلی وہاں آتی ہے اور جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہماری فوج ملک و قوم کے لیے دن و رات ایک کر رہے ہیں، ہمارے سپاہی اس وقت بھی، ہم یہاں بیٹھے ہوئے پروگرام کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہمارے سپاہی اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں اور ہماری اور آپ کی بچوں کی حفاظت کے لیے دن اور رات ایک کیے ہیں اور ضرورت پڑنے پر اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو میری گزارش ان لوگوں سے جو بلا وجہ کرٹیسائز کر رہے ہیں ہمارے قومی اداروں کو، ہمارے ملٹری لیڈرشپ کو، ان سے گزارش ہے کہ خدا را ایسا نہ کریں، کیونکہ اس کا صرف اور صرف نقصان ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ادارہ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، انٹیلیجنس ایجنسی۔ الحمدللہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے دنیا کے ٹاپ موسٹ، بلکہ نمبر 1 اس کو انٹیلیجنس ایجنسی کہا جائے گا۔ جی ہم اس وقت آئی ایس آئی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آئی ایس آئی کے اگر میں کارنامے بتانے بیٹھ جاؤں تو شاید میرے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے اور مجھے مزید کئی پروگرام کرنا پڑے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ بھی خواہ ہیں، ان لوگوں پہ بھی، ان کے لیے بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ الحمدللہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو آئی ایس آئی کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ آج ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جس کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے، خاص کر ہمارے دشمن اس کے نام سے کانپ جاتے ہیں اور ان کو بہت خوف ہے ان کو، تو اس کے لیے اس طرح کے الفاظ یوز نہ کریں۔ یہ ادارے ہیں تو ہم ہیں، یہ ادارے ہیں تو پاکستان ہے، یہ ادارے ہیں تو میں، آپ، ہم سب اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا پاکستانی نوجوانوں کا، پاکستانی جوانوں کا، کہ بہت ٹیلنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان ٹیلنٹڈ نوجوانوں میں سے ہم نے کچھ کو آج اپنے پروگرام میں زحمت دی جنہوں نے پاکستان کا نام اسپورٹس پہ روشن کیا، ہمیشہ روشن کیا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی تعریف کے قابل ہیں اور بہت بڑی اچیومنٹس ہیں ان کے لیے۔ یقیناً میں چاہوں گا کہ پوری قوم ان کو اپریشیٹ کرے۔ تو میرے پہلے مہمان ہیں محمد یوسف ملک صاحب، جو ایتھلیٹس ہیں اور ریس کے چیمپئن ہیں اور لمبی ریس کے چیمپئن ہیں۔ یوسف صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت مہربانی, تھینک یو راجہ صاحب آپ کا. اس کے علاوہ ایک اور ہمارے درمیان ایک ہونہار بچی ہماری قوم کی بیٹی موجود ہیں جو صرف 14 سال کی اور ٹیبل ٹینس کی چیمپئن ہیں, اور انہوں نے بھی پاکستان کا بڑا نام روشن کیا. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. حور فواد, کیسے ہیں بیٹا آپ؟ ٹھیک ہے, آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو. جب ہم جوڈو کراٹے کی بات کرتے ہیں, مارشل آرٹ کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں ہمارے ملک کا ایک نوجوان ہے جو بہت زیادہ اچیومنٹس لے کر آیا, پاکستان کا جھنڈا اس نے روشن کیا. وہ بھی ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا ان کی اچیومنٹس ہیں. شجاعت اللہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں. بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا, مہربانی, انوائٹ کیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یوسف ملک صاحب, آپ لمبی ریس کے کھلاڑی, پہلے تو مجھے بتائیے آپ نے ایتھلیٹکس میں میراتھن جیت کر آئے ہیں, کون کون سی میراتھن جیتی ہیں اور کتنی بڑی میراتھن ہوتی ہے, ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے. ہاں, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ کی میٹرو ون ٹیم کا شکریہ جس نے یہ پروگرام ارینج کیا, اور یہ گراس روٹ لیول پہ جو لوگ نیچے محنت کر رہے ہیں, جن پہ گورنمنٹ کی نظر نہیں پڑتی, تو ان کو آپ یہاں تک لے کے آئے. انشاءاللہ پڑے گی, گورنمنٹ نظر پڑے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں ابھی ریسنٹلی فل میراتھن بھاگ کا ہوں, استنبول میں 6 نومبر کو تھی, 42.2 کلومیٹر. 42 کلومیٹر 42.2 کلومیٹر. یہ وہاں پہ اوور آل تمام کنٹریز کے ایتھلیٹ آئے تھے, اس میں آلموسٹ تقریباً 8,000 ایتھلیٹ تھے, تو میں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا وہاں پہ. الحمدللہ میں نے اپنا 42.2 کلومیٹر 4 گھنٹے 16 منٹ میں کمپلیٹ کیا اور میڈل لے کے آیا پاکستان. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے اور بڑی ہمت والی بات ہے کہ ہمارے دو یوسف بھائی نے 42.2 کلومیٹر 4 گھنٹے میں کمپلیٹ کیا. سر بہت ہوتے ہیں, سمجھ لیں ہم تو یہاں سے آدھا حیدرآباد کراس کر لیا. نہیں, یہ تو ابھی بھی یہ بہت زیادہ ٹائم ہے. میری کوشش تھی کہ وہاں پہ میں اس سے کم ٹائم پہ کمپلیٹ کروں, لیکن استنبول کا جو ٹریک ہے وہ بہت ہلی ٹریک تھا, اس میں آپ کو آپ بہت جانا پڑ رہا تھا, پھر ڈاؤن, تو اس وجہ سے زیادہ کنڈیشن اچھی نہیں تھی, تو اس وجہ سے ٹائم زیادہ لگا. لیکن اب جو نیکسٹ میرا ہے دبئی میراتھن انشاءاللہ, تو دبئی کا ٹریک جو ہے بالکل فلیٹ ہے, تو اس پہ کوشش کروں گا کہ میں بہت اچھا ٹائم پہ کمپلیٹ. کتنے کلومیٹر کا ہے فل میراتھن ہے؟ وہ بھی 42.2 کلومیٹر. 42.2 کلومیٹر انٹرنیشنل. جی جی, انٹرنیشنل ہے کا, بالکل. تو آپ کی کوشش ہے کہ آپ 4 گھنٹے سے 4 گھنٹے کے اندر کروں گا انشاءاللہ. سر اتنی دیر میں تو گاڑی میں پہنچ سکتے ہیں ہم, پیدل تو بڑا مشکل ہے. نہیں, بس اس کی ساری ٹریننگ ہوتی ہے, ٹریننگ کرنی پڑتی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی. اپنے مدد آپ کے تحت گورنمنٹ ہمیں کوئی اس پہ وہ نہیں کرتی. یہ استنبول اور یہ جتنے بھی میراتھن ہوتی ہیں دنیا بھر میں, پاکستانی پلیئرز وہاں جاتے ہیں, اپنی مدد آپ کے تحت جا کے پاکستان کا فلیگ وہاں بلند کر کے آتے ہیں. یہ ہمارے دوست یوسف ملک صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کرتی اور اپنی مدد آپ کے تحت یہ یہاں تک پہنچے ہیں. تو میری گزارش ہے حکومت پاکستان سے, صدر صاحب سے, ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, کہ اس کے اوپر نظر کریں اور ان کے لیے سپورٹ کریں تاکہ یہ پاکستان کا نام مزید روشن کریں. اب میں بات کروں گا, حور فواد کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. ٹیبل ٹینس کیسے خیال آیا آپ کو, پہلے تو یہ بتائیے. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں بلایا. ٹیبل ٹینس ہمارا فیملی گیم ہے, تو بس پھر وہاں سے بابا کھیلتے تھے, پھر بابا نے دیکھا کہ ہمارے اندر بھی اتنا ٹیلنٹ ہے, ہم کھیل سکتے ہیں, تو پھر بابا نے ہمیں کھلایا, اور پھر بس کھیلتے کھیلتے. آپ ینگیسٹ چیمپئن ہیں کراچی کی, سندھ کی ینگیسٹ چیمپئن ہیں, ساؤتھ ایشین گیمز میں بھی آپ نے سلور میڈل لیا ہے. جی ٹھیک ہے. میں جونیئر نیشنل چیمپئن بھی ہوں, اور میں آرمی کے ڈپارٹ سے کھیلتی ہوں سب, اور ینگیسٹ کراچی چیمپئن, ینگیسٹ سندھ گولڈ میڈلسٹ 9 سال کی عمر میں, اور باقی جونیئر نیشنل چیمپئن بھی ہوں, اور سینئر نیشنل میں ڈبل کراؤن. تو بیٹا اب آپ کے کیا ارادے ہیں آگے, آپ کون سے گیمز میں, ایشین گیم میں, سیف گیمز میں کہاں جانا چاہتے ہیں آپ؟ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اولمپک کے لیے کوالیفائی کروں, اور اولمپک میں پاکستان کا نام روشن کر سکوں, اور پاکستان کے لیے میڈل لاؤں, اور باقی انٹرنیشنلی بھی میرا ارادہ ہے کہ جیتوں اور پاکستان کا نام روشن کروں. انشاءاللہ آپ ضرور جیتیں گے. ہدایت اللہ صاحب جوڈو کراٹے ماشاءاللہ ماسٹر ہیں آپ کی, میں نے بڑی ویڈیوز دیکھی ہیں, بڑا آپ تو سر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا اور ہمیں یہاں پہ بلایا, رسپیکٹ دی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ہے کراٹے بیسکلی جو ہے نا وہ جیپنیز کراٹے ہے, فل باڈی کانٹیکٹ ہے, اس میں کوئی سیفٹی نہیں ہوتی, کوئی کچھ نہیں ہوتی, ناک آؤٹ سسٹم ہوتا ہے ہمارا کراٹے جو ہے. میرے والد صاحب نے 97 میں جو ہے ورلڈ ٹورنامنٹ میں جو ہے وہ 2nd پوزیشن حاصل کی تھی, شان انعام اللہ خان صاحب. جی انعام اللہ خان صاحب. اس کے بعد میرے بڑے بھائی ہیں ہدایت اللہ خان صاحب, انہوں نے پاکستان کا بڑا نام روشن کیا. جی ان کی بڑی خدمات ہیں, ان کی بہت خدمات ہیں. اس کے بعد جو ہے ابھی جو رن کر رہے ہیں, والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو اس کے بعد میرے بڑے بھائی ہدایت اللہ جو ہے وہ رن کر رہے ہیں. وہ ورلڈ میں جو ہے وہ 3rd پوزیشن آئی ہے سنگاپور کے اندر ان کی, ماشاءاللہ.
اور بھی میرے بھائی ہیں جیسے ضیاء اللہ خان ہے, وہ برٹش میں جو ہے سن 2000 میں جو ہے وہ 3rd پوزیشن حاصل کی انہوں نے. ابھی ریسنٹلی میرے سے جو بڑے بھائی ہیں رضا اللہ خان, وہ جو ہے یورپین چیمپئن بنے. تو اس طرح ہمارا سلسلہ چلتا تھا. یہ بھی ہمارا جو ہے وہ سمجھ لیں ایک فیملی بزنس ہے اسپورٹس کا. ہم سارے بھائی اسی کے اندر ہی ہیں. اور میری بھی بڑی اچیومنٹ ہے اس کراٹے کے حوالے سے. میں نیشنل چیمپئن بھی ہوں اور انٹرنیشنل فائٹر بھی ہوں. بہت سے کیمپ بھی میں نے اٹینڈ کیے ہیں. بس پرابلم یہ ہوتی ہے سر کہ بہت سے اچھے فائٹر ہیں وہ صرف باہر جا نہیں سکتے. وہ اس وجہ سے جا نہیں سکتے کیونکہ ایونٹ ہوتے ہیں, اسپانسر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے یوسف بھائی نے بتایا کہ اپنی مدد اپنے آپ کے تحت ہم جاتے ہیں سارے. میں تقریباً جو ہے وہ 17 مرتبہ جو ہے وہ یورپ جا چکا ہوں, 2 مرتبہ کینیڈا پارٹیسپیٹ کر چکا ہوں انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کے اندر. جو بس ہماری یہی وہ ہوتی ہے کہ پاکستان کا فلیگ جو ہے وہ روشن کریں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. اور ہماری جو ہے وہ گورنمنٹ سے بھی یہی اپنا التجا ہے ایک قسم کی کہ وہ جو ہے ہم اسپورٹس مین کو جیسے کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح اور بھی اسپورٹس کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. بالکل 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 لیں گے. میں اپنے ایتھلیٹ سے, اپنے نوجوانوں سے بات کرتا ہوں. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے نوجوان ایتھلیٹ سے بات کر رہے تھے. میں ایک واقعے کا ذکر کرتا چلوں کراچی کے حوالے سے. کراچی میں امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آ رہی ہے الحمدللہ. ہمارے رینجرز بڑا کام کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے ایک واقعہ ہوا شاہ فیصل کالونی سے جہاں 2 بچوں کو رینسم فور کڈنیپنگ کے لیے اغوا کیا گیا اور ہمارے بہادر رینجرز نے صرف چند ہی گھنٹے بعد وہ دونوں بچے ماشاءاللہ بازیاب کرا لے. اس کے لیے ہم پوری قوم کی طرف سے اپنے سندھ رینجرز کے جوانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یقیناً اس وقت کراچی میں جو حالات ہیں, ہمارے سندھ رینجرز پولیس کے ساتھ مل کے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. میں اکتوبر کی ایک آپ کے سامنے فیگرز پیش کرتا ہوں جس میں اکتوبر میں جو ہمارے واقعات ہوئے, ہمارے رینجرز نے جو گاڑیاں ریکور کی, ان سے تقریباً 49 گاڑیاں جو ریکور کر کے جو چوری ہو گئی تھی ان کے مالکان کے حوالے کی گئیں. اس کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل بڑی تعداد میں 325 کے قریب 323 کے قریب موٹر سائیکلز ریکور کی گئیں اور وہ ان کے مالکان کے حوالے کی گئیں. اس کے علاوہ میں بات کروں گا ہمارے جو رینجرز کے نئے ڈی جی صاحب ہیں, وہ بڑے ایفرٹس کر رہے ہیں, بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال مزید بہتر ہو. یقیناً ان سے پہلے جو ہمارے رینجرز کے سربراہان تھے انہوں نے بڑے ایفرٹس کی, بڑی کوششیں کی. اس وقت جو ہمارے نئے آنے والے ڈی جی صاحب ہیں بڑے ایمبیشیس ہیں, بڑے ٹارگٹ اورینٹیڈ ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ جو امن و امان کی صورتحال اس میں بڑی محنت کر رہے ہیں اور بہتر ہونے کی امید ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کراچی کے عوام اس بات کو فیل کریں گے کہ امن و امان کے حوالے سے بہت بہتری ہے. ہم پوری قوم کی طرف سے, اپنی عوام کی طرف سے سندھ رینجرز کو سلام پیش کرتے ہیں. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بتائیے کہ جو ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی, یہ کتنے گھنٹے آپ روزانہ بھاگتے ہیں, ٹرین ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ بتائیے پہلے. ایک ہمارا کلب ہے جس کا میں ممبر ہوں, بورن ٹو رن پاکستان. اوکے. بورن ٹو رن پاکستان کا کام یہ ہے کہ وہ بالکل گراس روٹ لیول سے جو لوگ صرف چلتے ہیں, واک کرتے ہیں, ان کو وہ رننگ پہ لے کے آتے ہیں, رننگ سکھاتے ہیں فری آف کاسٹ. اوکے. اس کے کوچ ہیں اور روئے رواں ہیں سہیل سردار جو اس کو چلا رہے ہیں. جتنے لوگ بھی آتے ہیں ان کو فری ٹریننگ دیتے ہیں ایوری ڈے 6:30 زمزمہ پارک کلفٹن پہ. اور پھر سنڈے مارننگ ہمارا گروپ رن ہوتا ہے, لانگ رن ہوتا ہے جو ہم 21 کلومیٹر 25 کلومیٹر, تو آپ ہی جیتے ہوں گے تو یہ کرتے ہیں. تو لانگ رن ایک ویکلی ایک ہوتا ہے. یعنی لوکل جو میراتھنز ہوتی ہوں گی جو پاکستان میں کراچی, اس میں تو آپ ہی ون کرتے ہو؟ نہیں, اور بھی ہیں بہت سارے الحمدللہ. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اچھی پوزیشن لیتے ہیں. اب ایک کل بھی ہے سنڈے کو ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے, وہ 10 کلومیٹر کا, وہ آپ ہی جیتیں گے سر, آپ ہی جیتیں گے. یہ کیا ہوتا مجھے نظر ہے. آ رہا ہے ہمارے گروپ میں ایک اور بہت زبردست مزے کی بات یہ کہ ایک ہمارے بہت اچھے کلیگ ہیں, رنر ہیں, ہمارے پارٹنر ہیں وکاس گیگا. وہ ان کے پاس ایسی چیز ہے کہ جو نیا رنر آتا ہے جو فورس کے 1 کلومیٹر چل رہا ہوتا ہے تو وہ ان کو ایسے ٹیپس دیتے ہیں کہ وہ 5 دن میں 10 کلومیٹر بھاگنے لگ جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو اس طرح سے تو ایسا کیا ماشاءاللہ آپ کھاتے ہیں, ایسی کوئی خوراک ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہم بھی بھاگنے لگیں؟ نہیں, یہ راز تو ان کے پاس ہے. وہ جو آتے ہیں تو ان کو وہ وکاس گیگا جو ہیں وہ بتاتے ہیں. باقی میں تو الحمدللہ نارمل ڈائٹ لیتا ہوں اور اپنی ڈیلی 9 to 5:30 آفس جاب کرتا ہوں. اس کے بعد جا کے پھر اپنی ٹریننگ کرتا ہوں. اچھا حروف فہد, آپ بیٹا یہ بتائیے کتنے گھنٹے آپ پریکٹس کرتی ہیں؟ پڑھتی ہیں یقیناً آپ, تو آپ کتنا ٹائم دیتی ہیں اسٹڈی کو اور ٹیبل ٹینس کو؟ جی ڈیلی 3 hours کھیلتی ہوں, صرف سنڈے کا آف لیتی ہوں اور باقی اسکول سے آ کے فوراً ہوم ورک کر لیتے ہیں, پھر نیپ لیتے ہیں, پھر کھیلنے جاتے ہیں. تو ایسی ڈیلی 3 hours کھیلتے ہیں, وہاں پہ ٹریننگ لیتے ہیں, پھر میچز بھی کھیلتے ہیں وہاں پہ. تو اسکول میں بھی آپ ٹیبل ٹینس کھیلتی ہیں یا وہیں پہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کلب میں کھیلتی ہیں؟
نہیں کلب میں ہی کھیلتے ہیں کیونکہ اسکول میں فیسلٹی نہیں ہے نا ایسی. کلب میں آپ اس جیت لیے- جاتی ہوں گے، سب بچے ہار جاتی ہوں گی؟ نہیں ایسا بھی نہیں ہے، اور بھی اچھے پلیئرز آتے ہیں وہاں، تو لڑکے بھی آتے ہیں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تو سب کے ساتھ میچ کھیل کے اور پھر سب برابر کے ہی مقابلے میں. تو ٹھیک ہے. اچھا شہزاد بھائی آپ بتائیے ماشاءاللہ کتنے آورس پریکٹس کرتے ہیں، یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو. سر پہلے تو میں جاب پہ جاتا ہوں تو بس 7:20 سے جو میری 3:30 بجے تک 3:30 تک میری جاب ہے. اس کے بعد میں آ کے میری جو ہے پرسنل کوچنگ ہوتی ہے، کوچنگ کرتا ہوں میں پرسنل جو ہے. اس کے بعد پھر اکیڈمی ہماری انعام مارشل آرٹ اکیڈمی ہے، تو وہاں پہ کلاسز ہوتی ہے منڈے وینسڈے فرائیڈے، مثلاً بڑوں کی کلاس ہوتی ہے، اور تھرسڈے گرلس کی بھی ہوتی ہے بچوں کی بھی ہوتی ہے. الگ الگ سیشن ہوتے ہیں ہمارے 1 گھنٹے کے 1.5 گھنٹے کے. تو جو ہماری پرسنل ٹریننگ ہوتی ہے وہ تقریباً 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہوتی ہے. اور جب ہم کسی ایونٹ کی تیاری کرتے ہیں اس میں زیادہ ٹائم دینا تو پڑتا اس ہے. میں ہمیں یہ ٹائم دینا پڑتا ہے کہ صبح بھی کرنی پڑتی ہے، دوپہر بھی کرنی ٹھیک ہے پڑتی ہے، ہدایت رات بھائی کو بھی کرنی میں پڑتی ہے. یقیناً آپ کا جواب آ گیا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے شجاعت اللہ صاحب سے. محمد یوسف صاحب میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اولمپک کے لیے آپ کوالیفائی کریں گے، پاکستان کا نام روشن کریں گے. کتنی تیاری آپ تیار اولمپک میں جانے کے لیے؟ جو ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اگر گورنمنٹ تھوڑی سی ہمیں سپورٹ کرے تو ہم اس سے کئی گنا زیادہ اچھی تیاری کر کے اور اچھا رزلٹ دیں اور جا کے باہر کسی کنٹری میں پاکستان کا فلیگ بلند کر سکیں. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں 0% سپورٹ ملتی ہے، کوئی سپورٹ نہیں کوئی ہوتی ہے. سپورٹ نہیں ہوتی. ہمیں باہر جانے کے لیے اسپانسر ریکوائرڈ ہوتا ہے، جو اسپانسر ہمیں نہیں ملتا وہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں باہر جا کے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. ابھی میں آپ کے لیے کس طرح یہ ایکسپینس کس طرح بیئر کرتے ہیں؟ یہ ہم اپنے خود سے کرتے ہیں، کیونکہ ہم خود سے اپنے مدد آپ کے تحت بیئر کرتے ہیں، پھر باہر جا کے پاکستان کا نام یہ ہمارے بلند کر ہیروز کے آتے ہیں. ہیں. ہماری گورنمنٹ کو ونس اگین میں اپیل کروں گا ان کو سپورٹ کریں جس طرح اور گیمز کو یہاں سپورٹ کیا جاتا ہے. یہ ہمارے ہیروز ہیں اور انہوں نے نام روشن کیا، مزید نام روشن کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے. حور فؤاد آپ کا آگے بیٹا کیا ٹارگیٹ ہے، آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ جی میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ اولمپکس میں پاکستان کا نام روشن کروں، اور باقی جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں سپورٹ ہو تو ہم اور زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اور زیادہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. جب ہم اپنے اون پہ اتنی صحیح چیزیں اچیو کر رہے ہیں تو جب ہمیں سپورٹ ہوگا تو پھر ہم اور بھی زیادہ اوپر جا سکتے ہیں اور پاکستان کا اور زیادہ نام روشن کر سکتے ہیں. اس وقت میں بات کروں گا 2 دن پہلے پاکستان میں کراچی میں ایک ڈیفنس کی بہت بڑی ایگزیبیشن ہو آئیڈیاز 2022 کے نام سے، جس میں 64 کنٹریز کے ملٹری ڈیلیگیشن نے شرکت کی، اور یہ پوری دنیا میں ڈیفنس کے حوالے سے سب سے بڑی ایگزیبیشنز تھی. تو اس میں تقریباً پاکستان کے تمام اداروں نے اپنی بھرپور شرکت کی. ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے اپنی چیزیں ڈسپلے کی، اور تمام دنیا کے لوگ آئے. اور یقیناً اس کے اندر پاکستان کا ایک بڑا سافٹ امیج گیا کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری رہنا چاہتا ہے. امن پسند لوگ ہیں، دوست لوگ ہیں. اس میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنے پاکستان ایئر فورس کو، جس میں پاکستان ایئر فورس کا اسٹال تھا، جہاں ہمارے انڈیجنسلی جو ہمارے مینوفیکچرنگ ایک ہمارا جیٹ فائٹر پلین ہے JF-17 تھنڈر، جو ہمارا ایک فائٹر پلین ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے بڑی اپریشیٹ کیا، اس کو بڑا لائک کیا. ایک اور ٹریننگ کے لیے ایک سپر مشاق نامی ایک ہمارا جیٹ پلین ہے، طیارہ ہے، اس کے اندر بھی جو ہمارے فورن ڈیلیگیشنز آئے تھے انہوں نے بڑا انٹرسٹ شو کیا. یہ بڑے ہمارے لیے آنر کی بات ہے. اس کے علاوہ سب سے اہم چیز جو ایئر فورس کے اسٹال کے بارے میں بتانا چاہوں گا، ایک ہمارا پروجیکٹ ہے ایئر فورس کا NASTP کے نام سے، نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک. یہ ہمارے ایئر فورس نے ریسنٹلی اس پروجیکٹ کو لانچ کیا، جس میں ہمارے ایئر چیف صاحب کی بڑی ایفرٹس ہیں. وہ بڑے لمیٹڈ ٹائم میں ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا، اور اس پہ جتنی بھی ملٹری ڈیلیگیشنز جو باہر سے آئے تھے انہوں نے بڑی اس کو اپریشیٹ کیا، بڑا لائک کیا، اور اس میں اپنی دلچسپی ظاہر کی. یہ بڑے آنر کی بات ہے ہمارے لیے، ہماری پوری قوم کے لیے، پوری ایئر فورس کے لیے. ہم اپنے انجینئرس کو، ان لوگوں کو جنہوں نے یہ پروجیکٹ بڑے لمیٹڈ ٹائم میں تیار کیا، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. اور سب سے اہم چیز میں بتانا چاہوں گا، اس کے بعد یہ ہوا کہ ہماری ایئر فورس کے اس اسٹال کو جو NASTP کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، اس کو تمام اسٹالز میں جب پوزیشنز ہولڈر کے نام آئے یا پوزیشن ڈکلیئر کی گئی تو فرسٹ پوزیشن ہماری ایئر فورس نے حاصل کی الحمدللہ. اس کے لیے ونس اگین پھر ہم پوری ایئر فورس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں آئندہ بھی جب آئیڈیاز کی ایگزیبیشن ہوگی تو ہماری ایئر فورس اس میں بھی فرسٹ پوزیشن لے گی. میں پھر پوچھنا چاہوں گا سر آپ سے کہ آپ نے کہا کہ آپ سیلف تیاری کرتے ہیں، گورنمنٹ آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کرتی، تو آپ پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے یقیناً، کیا اپیل کریں گے ان سے؟ میری گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ایک
ایٹ لیسٹ کراچی میں ایک سیف انوائرمنٹ ایک رننگ ٹریک بنا کے دے دیں, اور جتنے بھی اچھے سپر اسٹار ایتھلیٹ ہیں ان کی ہیلپ کریں, ان کو باہر جانے کے لیے, ان کے ویزا کے لیے, ان کے جتنی چیزیں اسپانسر کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے مدد کر کے بھیجیں تاکہ وہ باہر جا کے پاکستان کا نام روشن کر سکیں. اچھا حور فواد, آپ کیا اپیل کریں گی صدر صاحب سے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے؟ میں یہ اپیل کروں گی کہ جب ہم کسی باہر ٹورنامنٹ میں جاتے ہیں تو اس میں ہمیں اسپانسر دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں, اور باقی جیسے کرکٹ کو سپورٹ ہوتی ہے ویسے ہی دیگر اسپورٹس کو بھی اگر سپورٹ ملے گی تو یہ اسپورٹس بھی اور زیادہ اوپر جا سکتے ہیں. اچھا, ٹیبل ٹینس تو آپ بہت اچھا کھیلتی ہیں ماشاء اللہ, چیمپئن ہیں, پڑھائی لکھائی میں بھی اچھی ہیں, آپ پوزیشنز لیتی ہیں اس میں بھی؟ زیادہ اچھی نہیں ہوں پر ہاں اچھی ہوں. اچھا چلیں, آپ نے سچ بولا, یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اس میں محنت کریں آپ. اچھا شجاعت اللہ صاحب, جیسے کہ میں نے ان سے کہا, آپ بھی کیا چاہیں گے ہمارے سر؟ میں بھی یہ چاہوں گا کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے. ہمیں اسپانسر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ٹکٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ہمیں وہاں پہ جو ہوٹل ہوتا ہے, رہنا جو ہوتا ہے, ہمارے جو ایکسپینس ہوتے ہیں وہ بہت ہوتے ہیں, کیونکہ جتنی بھی کنٹریز ہے سر وہ جو ہے پوری ٹیم باقاعدہ ٹیم آتی ہے, اور ہمارے پاکستان سے صرف کیا جاتے ہیں, اگر 12 بندے ٹرائل میں سلیکٹ ہوتے ہیں ہم لوگ ویٹ کیٹیگری میں, ہم صرف 1 یا 2 جا سکتے ہیں. اس میں بھی جو ہمارے کوچ ہوتے ہیں, جو ہمارے مینیجر ہوتے ہیں, وہ اس وجہ سے نہیں جاتے کیونکہ اگر وہ جائیں گے تو وہ تو لڑیں گے نہیں, کیونکہ وہ تو پاکستان کو وہ کریں گے, فائٹر کو جو ہے وہ لے کر جائیں گے, تو وہ اس وجہ سے نہیں جاتے, وہ فائٹر کو بھیجیں. اب جب فائٹر یہاں سے جاتا ہے تو سر بالکل اکیلا ہوتا ہے, مثلا کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی ساتھ, کوئی کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ ہمیں اسپانسر نہیں ملتا, تو اکا دکا بندے جاتے ہیں. اور بہت سے فائٹر ہیں جو وہ اس وجہ سے انٹرنیشنل لڑ نہیں سکے, جو قابل ہیں. اور میری یہی ریکویسٹ ہے کہ سپورٹ کیا جائے ہمیں, جس طرح کرکٹ کو سپورٹ کیا جاتا ہے اس کا اگر ہمیں تھوڑا سا بھی سپورٹ کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. ورلڈ ٹورنامنٹ جو ہے انشاءاللہ جو اوپن نہیں ہے وہ آئے گا. کبھی انڈیا کے فائٹر کو ہرایا آپ نے؟ جی, انڈیا کے فائٹر کو 2008 میں جو ہے وہ ایشین ٹورنامنٹ تھا, اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. ہمارے اور بھی 2 فائٹر تھے, محب اللہ اور انعام الحق, انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو اس میں جو میری پہلی فائٹ آئی تھی وہ سری لنکن کے ساتھ آئی تھی, ہندو تھا وہ, سوری انڈیا کے ساتھ آئی تھی, تو شیر بہادر پرتاپ سنگھ ان کا نام تھا. تو 17 سیکنڈ میں سر میں نے ان کو ناک آؤٹ مارا تھا پنچ سے, ریپ سے. تو اس میں جو ہمارے فائٹر تھے, ایشین ٹورنامنٹ میں 3rd پوزیشن آئی تھی, ہمارے ساتھ گئے تھے انعام الحق ان کی, اور میں جو ہے وہ دوسری فائٹ افغانستان سے تھی, تو میں اس سے جو ہے میں ہار گیا تھا. زبردست. اچھا یہ بتائیے یوسف ملک صاحب کو, نوجوان ہمارے اگر میراتھن کی طرف آنا چاہیں تو وہ کیا کریں, کس طرح تیاری کریں, پہلے آپ کا کلب جوائن کریں یا بالکل ہمارا ان کے لیے اپرچونیٹیز کتنی ہیں؟ بورن ٹو رن پاکستان جو ہے جس کے رواں سہیل سردار ہیں, وہ فری آف کاسٹ ٹریننگ دیتے ہیں, آئیں ہمیں جوائن کریں. ہمارا پیج ہے فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ بورن ٹو رن پاکستان کے نام سے, اس کو جوائن کریں. پھر وہ اس کو کال کرتے ہیں, انٹرویو لیتے ہیں, پھر اس کو سلیکٹ کر کے اس کو فری آف کاسٹ ٹریننگ دیتے ہیں. اور اتنے تک کرتے ہیں اگر کوئی ایتھلیٹ آتا ہے جس کے پاس وہ سپورٹ نہیں کر سکتا, اس کو شوز بھی دیتے ہیں, اس کو کٹ بھی دیتے ہیں, لے کے وہ اپنے پاس سے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. ان کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. اچھا یہ بھی بتائیے, میں نے انٹرنیشنل میراتھن میں دیکھا ہے لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, تو ہمارے یہاں بھی لڑکیاں اس فیلڈ میں ہیں؟ بالکل لڑکیاں ہیں ہمارے کلب میں. کوئی آپ اگر سنڈے مارننگ کسی دن اٹھ کے آ جائیں تو ہم 60-70 لوگ رن کر رہے ہوتے ہیں, اس میں 50% لڑکیاں ہوتی ہیں اور 50% میل ہوتے ہیں. بڑی بات ہے. جی جی لڑکیاں ماشاءاللہ ہمارے فیلڈ میں بالکل بہت زبردست ہیں, ایتھلیٹ اچھی رننگ بھی کرتی ہیں. بات وہی ہے کہ جہاں تک کسی کو سپورٹ نہیں ملتی تو آگے نہیں جا پاتے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا, اور کس ایج گروپ کے بچے یا بچیاں اس کلب میں آ سکتے ہیں؟ اس میں ہمارے ہاں کے ایج کا کوئی وہ نہیں ہے, جو بھی آنا چاہے. بچوں کے الگ ہے, اگر کوئی بچے آ رہے ہیں ان کے الگ وہ گروپ بنا دیتے ہیں, اس سے بڑوں کا الگ. پھر سپیڈ کے حساب سے وہ الگ الگ اپنے سپیڈ, جو 10 کلومیٹر بھاگتا ہے, جو 20 کلومیٹر بھاگتا ہے, جو 30 بھاگتا ہے, اس طرح سے گروپ میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور وہ گروپ اپنے رن کر رہے ہوتے ہیں. اچھا حور فواد بیٹا, آپ نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ ٹیبل ٹینس چیمپئن ہیں, پڑھائی میں بھی اچھی ہیں, تو گھر میں آپ کچھ کام وام کرتی ہیں, مما کی ہیلپ کرتی ہیں یا نہیں, یا ہر وقت ٹیبل ٹینس میں بس بزی رہتی ہیں؟ جب ٹائم ملتا ہے تو پھر مما کی ہیلپ بھی کر دیتے ہیں, جب نہیں ملتا تو پھر کیا کریں پھر. اچھا کرتے ہیں, لیکن یہ آپ نے بہت اچھی بات, اور کرنی بھی چاہیے, میں سمجھتا ہوں آپ کی مما کی ہیلپ. اچھا شہزاد بھائی, میں آپ سے پھر پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ینگ لڑکے آ رہے ہیں, بچیاں آ رہی ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس میں کتنا ٹیلنٹ ہے, کتنا آگے جا سکتے ہیں, اور کس ایج گروپ کے بچے جوڈو کراٹے کی طرف آ سکتے ہیں؟ سر تقریباً 12 سال کے بعد جو ہے وہ بچوں کو کرنا چاہیے, میرا خیال ہے, کیونکہ اس سے پہلے وہ چھوٹے ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے جو ینگ ٹیلنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, ہر اسپورٹس میں اتنا ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ فٹ بال ہو گیا, چاہے وہ کوئی بھی گیم ہو گیا, اس میں بہت ٹیلنٹ ہے. بٹ صرف کیا سرپرستی نہیں ہے ہمیں. اگر ہمیں سرپرستی مل جائے تو
میرا خیال ہے پاکستان اسپورٹس میں جو ہے بہت آگے ہے. ہم نے اپنے ایتھلیٹ سے بات کی, تمام نے ایک ہی بات کی کہ ان کو اوپر سرپرستی نہیں ہے, ان کو باہر جانے کے لیے, انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں جانے کے لیے اپنی اپنی چیزوں کو خود مینیج کرنا پڑتا ہے. کوئی ان کو سپورٹ نہیں ہے, گورنمنٹ کی طرف سپورٹ نہیں ہے. ایون یہ کہ کوچز وغیرہ ان کی کوچنگ نہیں ہوتی. سر کوچنگ کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں ہمارے پاس ہیں کچھ؟ نہیں, ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا کوچ بھی نہیں ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. خود ہی سیکھتے ہیں, خود رن. ہمارا یہ جو بورن ٹو رن پاکستان ہے, اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہی کوچ ہیں, وہی سب کو ٹرین کرتے ہیں, وہی مجھے بھی ٹرین کرتے ہیں. وہ جو بھی آتا ہے سب کو وہ ایک ہی وہی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں اگر آپ کو کوئی کوچنگ مل جائے تو آپ زیادہ بہتر پرفارم کر بالکل, سکتے ہم ہیں؟ اس سے کئی گنا, اس سے ڈبل ہم اچھا اچیو کر کے آ سکتے ہیں. میں اگر میرے ساتھ کوئی اگر کوچ ہوتا تو میں جیسے 4 گھنٹے ٹورنامنٹ میں نے فل میراتھن بھاگی 42 کلومیٹر, تو میں اس کو اور کم کر کے 3 گھنٹے میں لا سکتا تھا. لیکن ہمیں کوئی ایسی پروفیشنل لیول پہ کوئی ہمیں کوچ نہیں ملتا, کوئی ایسا ٹریک نہیں ہے, سیف انوائرمنٹ نہیں ہے. میں صبح اٹھ کے میکڈونلڈ سی وی او سے رن کرتے ہوئے جاتا ہوں, صبح 5 بجے رننگ اسٹارٹ کرتا ہوں. تو تھرو آؤٹ جب میں سی وی او پہ جاتا ہوں تو مجھے وہاں پہ بہت ساری چیزیں فیس کرنے کو ملتی ہیں. کئی لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں, بائک والے تنگ کرتے ہیں کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے 5 بجے اس وقت اکیلے رن کرتے ہوئے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اگر گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں ایک سیف ٹریک بنا کے دیتے جہاں پہ ایتھلیٹ اپنی ٹریننگ کر سکیں تو اتنا بھی گورنمنٹ کی بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام کے آخر میں اپنے تمام مہمانوں کا شکر ادا کروں گا, یوسف ملک صاحب, حور فواد آپ کا, اور شجاعت اللہ صاحب آپ کا. ان لوگوں کی باتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ بہت ٹیلنٹ ہے ہماری پاکستانی قوم میں, ہمارے نوجوان بچوں میں, ہمارے نوجوان ایتھلیٹس ہیں ان میں. لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. ان کو سپورٹ چاہیے, ان کو حوصلہ افزائی چاہیے. میں چاہوں گا حکومت پاکستان سے, ہمارے وزیر اعظم صاحب سے, ہمارے صدر صاحب سے کہ ان جیسے اور بچے نوجوان جو پاکستان کا نام روشن کرنا چاہے, ان کے لیے کوئی کوچنگ ارینج کیا جائے, کوئی کوچز باہر سے بلایا جائے, ان کو باہر ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے. نہ صرف یہ بلکہ کہیں یہ باہر جاتے ہیں کسی پارٹیسپیشن میں, کسی ایونٹس میں, تو ان کے لیے وہ تمام ارینجمنٹس کی جائیں. ظاہر ہے باہر جانا آسان نہیں ہے, ٹکٹس ہیں, ہوٹلنگ ہے, ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کی ہیں جو کہ ان کو میسر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تمام لوگ جو ہیں اپنی اپنی جگہوں پر نام روشن کرتے ہیں, میڈل جیت کراتے ہیں, ہمارا جھنڈا اونچا کرتے ہیں پاکستان کا. یہ بڑی اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ وداؤٹ اینی سپورٹ یہ ہمارے نوجوان, یہ ہمارے بچے بچیاں ہمارے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اور ان کو تھوڑی سپورٹ مل جائے, کوچنگ مل جائے, ان کو حکومت کی طرف سے کوئی اپریسیشن مل جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت آگے جا سکتے ہیں, اور نہ صرف بلکہ اولمپک گیمز تک جا سکتے ہیں, وہاں پہ ہی پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. پروگرام کے آخر میں ذکر کروں گا, پاکستان ہماری جان ہماری شان. سب سے پہلے پاکستان, اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان.